والد صاحب جو ہیں وہ بعض اوقات ان کے کہتے ہیں بڑے جلالی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھی عورت ذات ہی خراب ہے. کبھی کہتے ہیں کہ عورت ذات اتنی خراب ہے کہ اس نے نبی کو بھی معاذ اللہ جنت سے باہر نکلوا دیا تھا. تو اس طرح عورت کے لیے قابل نفرت جملہ کہنا کیسا ہے؟ میں آپ کے والد صاحب کی ادب اور تعظیم کرتے ہوئے ان سے قطع نظر ایک جنرلی بات عرض کرتا ہوں. ہمارے بعض خاندان انتہائی جاہل ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، انہیں ماں بہن کی گالیاں دینا، انہیں تھپڑ مارنا، بچوں کے سامنے ذلیل کر دینا، ان کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑ دینا، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو ذلیل کر دینا مہمانوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے. وہ کہتے ہیں یہ حق بجانب ہیں ہم لوگ، یہ عورت ہے ہی، یہ عورت ذات ہے اسی قابل کہ اس کو پاؤں کی جوتی پہ رکھا جائے. نہیں، یہ عورت ذات بڑی عظیم ہوتی ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورت ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عورت ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورت ہیں. اور یہ جو ہم بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعض اوقات حقارت سے ذکر کرتے ہیں، تمام انسانوں کی والدہ ہیں، ماں ہیں اور بہت بڑی اللہ کی ولیاں ہیں. آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ کا ازلی ارادہ تھا کہ زمین پر اتارنا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کے لیے ایسے حالات اللہ نے کریٹ کیے کہ انہیں زمین پر تو آنا ہی تھا. یہ اللہ کا ازلی فیصلہ تھا. کیا وہ اللہ کے ازلی فیصلے کے خلاف چل سکتے تھے؟ نہیں. اس میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی حقیقتاً ایک اجتہادی خطا تو کہی جاتی ہے کہ جی سوچ بچار میں فرق آ گیا، لیکن اصل میں پیچھے مشیت الہی کار فرما ہے. اور یہ میں آپ کو ایک آسان سی بات بتا دوں کہ گناہ اور ثواب یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کا حکم ٹالتے ہیں. حکم مانتے ہیں تو ثواب، حکم ٹالتے ہیں تو گناہ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ اور ثواب کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ وہ نہ تو کسی کا حکم ماننے کا پابند ہے، نہ حکم ٹالنا اس کے لیے متصور ہو سکتا ہے. لہذا اگر اللہ کوئی فیصلہ کرے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کا ازلی فیصلہ تھا کہ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں، بی بی حوا بھی آئیں اور یہاں انسانوں کا سلسلہ قیامت تک چلے اور پھر دا ڈے آف ججمنٹ قائم ہو اور وہاں حساب و کتاب ہو. جب اللہ نے ازل سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ زمین پہ نہ آئے؟ اب اس کے لیے کیا ہوا؟ اس کے بس اتنا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروقت جب بی بی حوا مشورہ دے رہی تھیں، آدم علیہ السلام فیصلہ فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ نہیں فرمائی، ہوشیار نہیں فرمایا، ان کا معاملہ ان پر چھوڑ دیا. ان سے ایک ایسا معاملہ ہوا کہ وہ اللہ کے حکم کو مشورہ سمجھ بیٹھے اور انہوں نے بااطاعت کر لی اور یہ دنیا میں اترنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن گئے. تو یہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. جو بعض لوگ کہتے ہیں جی نافرمانی کی، نافرمانی کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، وہ ایک اجتہادی خطا تھی جو گناہ نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کا فیصلہ ازلی تھا. وہ تشریف لائے تو کتنی برکت، ان کی اجتہادی خطا کی برکت دیکھیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لاکھوں نمازی پیدا ہوئے، اللہ کی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اللہ کی عبادت گزار بندے پیدا ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے اس طرح عورت کو تحقیر کے ساتھ ذکر کرنا یہ بالکل غلط ہوتا ہے. اور یہ معذرت کے ساتھ پھر میں وہ لفظ کہوں گا کہ یہ جاہل ذہنوں کی پیداوار ہے جنہوں نے خواتین کو، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا ہے. عورت قابل تعظیم چیزیں. آپ کی والدہ بھی تو ایک عورت ہیں، ان سے آپ نے دائرہ ادب میں رہ کے والد صاحب سے نہیں پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ دادی جان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کے بارے میں اس طرح کے بے ادبی کے الفاظ کہنا صحیح ہوگا؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے بڑے اس طرح کہتے ہیں، آپ ان کی گرفت نہیں کر سکتے. میں ایک عالم کی حیثیت سے کچھ جملے کہہ سکتا ہوں، آپ گرفت نہیں کر سکتے. آپ انہیں غلطی کا احساس نہ دلائیں، آپ لہجہ سخت نہ کریں، آپ سنیں اور نگاہیں جھکا کے وہاں سے ہٹ جائیں. لیکن خدارہ ان چیزوں کو نوٹ کریں. آپ اپنے جب آپ کی فیملی بنے گی، آپ شادی شدہ ہوں گے، اس جہالت کو آگے منتقل نہ ہونے دیں. یہ وائرس یہیں پر رک جائے، اب آپ کے ذریعے اگلی نسلوں کے اندر منتقل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے سننے والے بچوں کی، ینگسٹرز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کے اندر جو غلطیاں بڑے کر رہے ہیں انہیں نوٹ ضرور کریں، اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنی فیملی کے اندر یہ غلطیاں، یہ جہالت منتقل نہیں ہونے دوں گا. ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھیں جو سابقہ جہالتوں سے بالکل پاک و صاف ہو. انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اگر آپ نے بڑوں کی یہ خلاف شرع باتوں کو آگے کنورٹ کیا، آپ اس کی بے برکتی، بری موت کی صورت میں اس کا نتیجہ اللہ نہ کرے اگر ہو جائے، عذابات قبر یا میدان محشر میں ذلت و رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بہرحال یہ بات بالکل غلط ہے. عورت ذات تعظیم کے قابل ہے، جس بھی حیثیت میں رکھا اللہ نے. ماں کو دیکھیں، ماں کا درجہ. اب یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، نبی کریم سے جب پوچھا گیا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، فرمایا والدہ کا، پھر والدہ کا، پھر والدہ کا، پھر والد کا. اللہ تعالیٰ کے رسول
ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ حق عطا فرمائے. آپ کہتے ہیں جی عورت ذات ہی خراب ہوتی ہے. اللہ تک کے رسول اس کو عزت دیں. بیوی کی عزت سرکار نے رکھی, بہنوں کی عزت, بیٹیوں کی عزت. تو کیسے یہ آپ کے جملے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اپنی سوچ اور فکر کو ٹھیک کیجئے.